الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. میرے قابل صدر احترام بزرگوں بھائیوں، آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر یہاں جامعہ مسجد مدنی مشیر محلہ میں نمازی حضرات کو تراویح میں قرآن پاک سننے کی اور حافظ صاحب کو الحمدللہ قرآن پاک سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. رب تعالی آپ سب کا یہ نیک اور مبارک عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج الحمدللہ تراویح میں قرآن پاک کی نازل مکمل ہوئی ہے. میں سب سے پہلے قرآن پاک سنانے والے برادر مکرم میزبان محترم حضرت مولانا قاری طاولہ طارق صاحب التظیل کے فرزند جناب مولانا حافظ محمد ابو بکر صدیق صاحب کو اور جتنے بھی نمازی حضرات نے پورا قرآن پاک سنا ہے سب کو، اور اس مسجد کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، معاونین ہے، اہل محلہ ہے، سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت سب کا یہ نیک عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بار بار یہ عظیم سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو بھائی اس سال یہ عظیم سعادت حاصل کرنے سے کلی طور پر یا جزوی طور پر محروم رہے، رب تعالیٰ آئندہ ہمیں بھی یہ عظیم سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے آج اس لحاظ سے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس ماہ رمضان کی آخری عشرے کی پہلی تاخرات ہے. اس ماہ رمضان کے آخری عشرے کی پہلی تاخرات ہے. آج مغرب سے پہلے دنیا بھر میں لاکھوں فرزندان توحید اعتکاف بیٹھ کے مساجد کرتے ہیں، یہاں بھی یقیناً کے ساتھ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پہلی تاخرات میں کیونکہ آخری عشرے میں زیادہ تر ختم قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں، بہت ساری مساجد میں آج ختم ہوا جس کا یہاں پہ ہوا، بہت ساری مساجد میں انشاءاللہ کل ہوگا، پھر پرسوں ہوگا، یہ 29ویں رات تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن جو میرے لیے دوہری خوشی کی بات ہے کیونکہ قرآن پاک کی تکمیل کا موقع تو ہے یہ خوشی کا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کی بات یہ کہ یہاں آنے سے پہلے میں الحمدللہ اپنی جگہ تراویح پڑھا کے تو ہمارے کچھ احباب بانگ محلہ میں جو جامع مسجد توحید ہے وہاں بھی ختم قرآن کا پروگرام تھا اور کافی دن پہلے انہوں نے مجھ سے وقت دیا ہوا تھا، تو وہاں بھی قرآن پاک کی منزل مکمل ہوئی. تو وہاں قرآن پاک سنانے والے ہمارے برادر مولانا قاری عبدالماجد صدیقی صاحب التظیل کے بیٹے مولوی حافظ محمد ابو بکر صدیق تھے. اور جب میں یہاں پہنچا میں نے قاری صاحب سے پوچھا قرآن پاک کی سنائی مجھے بات کا ہوتی رہتی ہے، تو پتہ چلا کہ مولوی حافظ محمد ابو بکر صدیق ماشاءاللہ. تو دعا کروانے کے لیے بلایا محمد ابو بکر صدیق کو. تو پہلا یعنی آخری عشرے کی پہلی تاخرات اور ہر جگہ میں نام بھی محمد ابو بکر صدیق کی سامنے آ رہا ہے. بہرحال یہ اللہ پاک قرآن پاک کے تمام حفاظ کو مرتے دم تک قرآن پاک کا اس کو پڑھنے کا حق ادا کرنے کی اور بار بار یہ عظیم سعادت حاصل کرنے کی، پھر اس مبارک کلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں نے جب میں یہاں پہنچا اور ہمارے برادروں مولانا حفیظ صاحب بڑے اہم عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے، پھر اس کے بعد مولانا قاری طاولہ طارق صاحب ارشاد فرمائے. میرے ذہن میں بہت سی ایسی اہم باتیں آ رہی تھیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. کیونکہ دیکھیں الحمدللہ حاضری تو یہاں بھی ہوتی رہتی ہے، باقی مساجد میں بھی رمضان کے علاوہ بھی ہوتی رہتی ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، پروگرام بھی ہوتے ہیں، سیرت کے عنوان پر بھی پروگرام ہوتے ہیں. لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یا ختم قرآن کا موقع ہوتا ہے تو اس میں ہمارے بعض ایسے بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں جو عام طور پر پروگراموں میں ان کا آنے کا زیادہ معمول نہیں ہوتا یا اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دعا کریں گے. دیکھیں یہ آج کل کا دور جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ فکر ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ.
اور ہر حوالے سے فتنوں کی بھرمار ہے، کنفیوژن ہے، آپ حقیقت تک پہنچنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہم لکیر کے فقیر بن جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن سیاسی معاملات میں آپ دیکھ لیں ایک دن ایک چیز سامنے آتی ہے، دوسرے دن پتہ چلا وہ فیک ہے جی، وہ جعل سازی ہوئی ہے، فیک تصویریں آ جاتی ہیں، فیک ویڈیوز آ جاتی ہیں، فیک آڈیوز آ جاتی ہیں، یعنی عجیب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ وہ دور ہے جس میں سچ اور جھوٹ کو پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں دنیاوی معاملات میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، معاملات میں سب کو سیدھا چلنا چاہیے۔ آپ غیر مسلموں کو دیکھیں کتنی ہمارے لیے شرم کی بات ہے، غیر مسلم بڑی معذرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں معاملات میں بہت بہتر جاتے ہیں، ہماری حالت انتہائی خراب ہے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، خاص طور پہ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بات کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ یقین کریں میں انشاءاللہ العزیز 2 گھنٹے بھی بولنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پتا آپ نہیں بیٹھیں، باوجود اس کے تراویح پڑھا کر ویسے ہی گلا سیکھا ہوگا، اس کے بعد پہلے آدھا گھنٹہ ادھر پہ آپ نے بتایا ہوں، لیکن میں تیار ہوں اگر آپ تفصیل سے سننا چاہتے ہیں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ آپ نے بیٹھنا نہیں، اس لیے میں بات کو انتہائی مختصر کرنے لگا کہ یہ دنیا کے اعتبار سے معاملات میں بھی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، ادھر ادھر ڈاما ڈوما والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ چلنا چاہیے سب کو، لیکن یہ نقصان عارضی ہے، یہ نقصان عارضی ہے۔ ایک نقصان وہ ہے جس کا کبھی ازالہ نہیں ہو سکے گا، اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی، اور وہ ہے دین اور ایمان کا نقصان۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمیں دکان کھولنی ہو، کاروبار شروع کرنا ہو، رشتہ کرنا ہو، اور بہت ساری چیزیں ہم مہینوں کے حساب سے تحقیق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھئی ہم نے کپڑے کی دکان کھولنی ہے، ہمارے 2-4 دوست کپڑے کا بزنس کر رہے ہیں، ہم اسے معلومات دیتے ہیں کہ بھئی یہ کس قسم کا کپڑا آپ لیتے ہیں، کہاں سے منافع کیسے بہتر آتا ہے وغیرہ وغیرہ، سیزن کون سا اچھا ہوتا ہے، ورائٹی کون سی رکھوں، 100 پہلو ہم دیکھتے ہیں۔ اور دین کو ہم نے اتنا لوارے چھوڑ دیا، جو اٹھتا ہے جو منہ سے نکالتا ہے ہم اس کو دین سمجھ کے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ کنفیوژن دینی حوالے سے اس کی کبھی تلافی نہیں ہو سکے گی، باقی ہر چیز عارضی ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ فانی ہے، میں اور آپ ہم سب فانی ہے، ہم سب نے نہیں رہنا، ہمارے ناموں نے بھی نہیں رہنا، کچھ بھی نہیں رہنا، لیکن باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات۔ اور یہ یاد رکھیں آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اگر دین اور ایمان محفوظ لے کر دنیا سے جائیں گے تو آگے کچھ ملے گا، ورنہ اللہ معاف فرمائے پھر آگے کے معاملات بڑے سخت ہیں۔ انسان ہاتھ جوڑے گا اللہ کے آگے، یا اللہ تھوڑی دیر بڑی واپس دنیا میں بھیج دے گا کہ عمل کما کے لے آؤ، لیکن دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا گا۔ یہی مولت اللہ نے دی ہے، اور اس میں دینی حوالے سے کنفیوژن بہت زیادہ پھیلائی جا رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل دین ہے، کسی امت پر مکمل دین نہیں آیا، اس امت پر اللہ نے آیت نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو جب دین مکمل ہے تو پھر کون سا پہلو ہے جس میں کوئی کشمکش باقی ہو؟ کسی پہلو میں باقی نہیں ہے، فرق صرف ہماری سوچ میں، ہمارے مزاج میں۔ ہم آسانی چاہتے ہیں، ہم ابھی دیکھیں قاری صاحب بات ہمارے تراویح کی رکعات کی تعداد جب ہم نے نہیں پڑھنی ہے اور وہ جی فلاں حدیث میں آگے پھر ہمیں حدیثیں یاد آ جاتی ہیں۔ اور ایک بات بتاؤ بڑی معذرت کے ساتھ، پاکستان سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد شراب پی رہی ہے کہ نہیں پی رہی؟ ہمارے شہر میں پی رہی ہے، یہ مسلمان نہیں، کون سی حدیث کو اجازت دے بتائیں نا؟ کسی آیت میں گنجائش نہیں شراب پینے کی مسلمان کی؟ نبی علیہ السلام نے 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے، شراب کی تیاری سے لے کر اس کے پینے تک درمیان میں جتنے مراحل ہیں، اس کو خریدنے والا، اس کو بیچنے والا، سٹور کرنے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے والا، اس کو نچوڑنے والا، تیار کرنے والا، 10 بندوں پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اتنی یہ کمی کی ہے، کیا گنجائش دکھ رہی ہے؟ لیکن جہاں ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، بڑی تعداد مسلمانوں کی فرض نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن احادیث کی جو بات ہے، ذخیرہ احادیث میں بہت ساری چیزیں ایسی کہ آپ کو کنفیوز کر دیں۔
اس لیے علماء عوام کی چیزیں بیان کرتے تھے کہ عوام کنفیوز نہ ہو جائے، کیونکہ بات بندہ شروع نہ کرے، اگر شروع کرے تو پھر پوری سمجھانی ضروری ہوتی ہے ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ ذخیرہ احادیث میں وہ احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں جن کا تعلق ابتدائی اسلام کے ساتھ ہے، بعد میں احکامات تبدیل ہوئے ہیں، بے شمار احکامات جو بعد میں یا تو منسوخ ہوئے ہیں یا تبدیل ہوئے ہیں، لیکن ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں۔ یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کسی وقت بامر مجبوری فرمایا، لیکن وہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ نہیں تھا، معمول نہیں تھا، بامر مجبوری کبھی وہ عمل فرما دیا۔ ہمارے لیے حکم ہے سنت پر عمل کرنا۔ سنت وہ عمل نہیں جو ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا یا کینسل ہو گیا یا اس میں تبدیلیاں ہو گئی، اس کو سنت نہیں کہا جاتا۔ سنت کس عمل کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام نے باقی رکھا ہے۔ اب یہ کنفیوژن پیدا ہو گیا، احادیث متضاد قسم کی آ گئی، اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کسی فرقے نے کرنا ہے، کسی عالم نے کرنا ہے، کسی جماعت نے کرنا ہے؟ نہیں۔ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو پھر دین تو مکمل نہیں تھا، پھر تو دین مکمل نہیں تھا۔ اس کا فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی دے کر دے۔ آج بڑا تانا دیا جاتا ہے کہ وہ فرقہ واریت، بھئی فرقہ واریت خلاف کون رہا ہے؟ یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ پھر پوری بات کرو آگے، اور یہ یاد رکھیں ہمارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ فرقوں کا بدل ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پڑھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت کے 73 ہو گئے، ان سے بھی ایک فرقہ آگے ہے۔ فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک نجات پائے گا، صرف ایک نجات پائے گا۔ صحابہ علیہ رضوان عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نجات پانے والا کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقوں پر چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقوں پر چلے گا۔ اب یہ مختلف قسم کی روایات ہیں، کسی میں کوئی چیز آ رہی، کسی میں کوئی چیز۔ اب اس میں عمل سنت کون سا ہے اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ صحابہ علیہ رضوان نے۔ یہ اتھارٹی ان کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے قرآن میں ان کو اتھارٹی دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتھارٹی دی۔ لہٰذا دین کے معاملے میں ہم نے قرآن کو سمجھنا تو صحابہ کے ذریعے، حدیث کو سمجھنا تو صحابہ کے ذریعے۔ اور ایک بڑے مزے کی بات میں آپ کو 2 منٹ سے بہت دوں گا، یہ قرآن پاک امت تک آیا کیسا ہے؟ نازل نبی علیہ السلام پر ہوا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو لکھا نہیں ہے۔ اس کو لکھا کس نے؟ جی بھئی قرآن کو لکھا کس نے؟ صحابہ نے۔ اس کو جمع کس نے کیا؟ اس کو ترتیب کس نے دیا؟ اس پر اعراب کس نے لگوایا؟ اعراب نہ ہوتے غیر عربی تو ویسے نہ پڑھ سکتے۔ آج الحمدللہ ہم غیر عرب پر قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اگر اعراب نہ ہوتا تو ہمارے لیے پڑھنا ممکن نہ ہوتا۔ تو یہ امت تک آیا کس کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے۔ دوسری بات، یہ جتنی احادیث مبارکہ ہیں چاہے وہ ابتدائی اسلام کی ہیں یا بعد کی ہیں، منسوخ شدہ اعمال کی ہیں یا نبی علیہ السلام کے مخصوص اعمال، جو بھی ہیں، یہ آئی کس کے ذریعے؟ آپ ایک چیز کی تحقیق کر لیں، پوری دنیا میں جتنی بھی احادیث ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، پوری دنیا میں جتنی بھی احادیث ہیں، چاہے وہ سیاستہ کے اندر ہوں یا باقی حدیث کی کتابوں میں ہوں، مجھے آپ پوری دنیا میں گھوم پھر کر ایک حدیث ایسی لا کر دکھا دیں جو بغیر کسی صحابی کے واسطے میں امت تک ہے۔ مجھے آپ دکھا ہے کوئی حدیث؟ بھئی ایک بھی حدیث پوری دنیا میں جو بغیر کسی صحابی کے واسطے کی امت تک آئی، ممکن نہیں ہے یہ بات۔ اس لیے کہ امت تک نبی علیہ السلام کی جو بھی چیز آئی صحابہ کے ذریعے ہے، انہی کے واسطے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں پورے کا پورا دین آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث پاک کو سمجھنا ہے، سنت کو سمجھنا ہے، تاریخ کو سمجھنا ہے، تو صحابہ کے ذریعے صحابہ کے بغیر دین جو آئے گا تو وہ دین مسترد نہیں ہوگا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا سے پہلے تمام احباب کا خاص کروں گا کہ ایک مرتبہ خوشی پڑھیں۔